ڈاکٹر امایہ حور ایک عیسائی لڑکی تھی۔ دبئی کی کسی کمپنی میں بطور اکاؤنٹنٹ کام کر رہی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر امایہ کو اس کی طبیعت ناسازی کا پتہ چلا تو وہ فوراً اس کی طبیعت کی خبر لینے چلی آئی تھیں، جہاں انہوں نے نہ صرف اس لڑکی کا بہترین علاج کیا بلکہ اس کے صحت یاب ہونے تک وہیں قیام کیا۔ میں نے ڈاکٹر امایہ حور سے اس لڑکی کے ساتھ رشتے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فقط انسانیت کا رشتہ بتایا۔ آپ بھی سنیے ڈاکٹر صاحبہ کی کہانی انہی کی زبانی۔ میرا نام ڈاکٹر امایہ حور ہے۔ میرا تعلق پاکستان میں جنوبی پنجاب سے ہے۔ میں دبئی کے معروف ہسپتال میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہی ہوں۔ آج میں ڈیوٹی پر موجود تھی کہ مجھے پتہ چلا کہ مناہل کی صحت خراب ہے، تو میں نے ہسپتال سے ایمرجنسی چھٹی لی اور مناہل کی رہائش گاہ پہنچی۔ مناہل مذہباً عیسائی لڑکی تھی اور مناہل کی خاطر میرا چھٹی لینا میری ساتھی پاکستانی کولیگز کو حیران کر گیا تھا۔ مناہل کے صحت یاب ہونے تک میں نے وہیں قیام کیا اور اس کی تیمارداری میں مصروف رہی۔ وہیں سے ڈیوٹی پر آتی اور پھر واپس اس کی رہائش گاہ پر چلی جاتی۔ میرے تمام تر کولیگز کو میرے اور مناہل کے عشرے اور تعلق کے بارے میں جاننے کا تجسس تھا۔ ان کو بتانے کے ساتھ ساتھ سوچا باقی لوگوں کو بھی بتا دوں، شاید کوئی انسان سمجھ جائے کہ مذہب انسانیت سے بالاتر نہیں ہوتا، بلکہ مذہب خاص کر اسلامی ہے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے۔ مناہل مسیح سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں، ہم دونوں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ میں بچپن میں یتیم ہو گئی تھی۔ میری ماں جو کہ فقط 26 سال کی تھی، میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری ماں کو میرے ددیال والوں نے گھر سے نکال دیا۔ کچھ عرصہ ماموں نے ہمیں رکھا، مگر جب ماموں کی شادی ہو گئی تو انہوں نے بھی نکاحیں پھیر لیں اور مجھے میری ماں سمیت گھر سے باہر نکال کیا۔ جب ددیال اور ننیھال کے در سے ٹھکرائے گئے تو ہم دونوں ماں بیٹیوں کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ میری ماں نماز عشاء کے بعد مجھے لے کر مسجد کے بیرونی دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جاڑے کے سخت سردی کے موسم میں ہر طرف ہو کا عالم چھایا ہوا تھا۔ تب مناہل کی ماں کسی کے گھر سے کام کر کے واپس آ رہی تھی۔ اس نے میری ماں سے یہاں بیٹھنے کی وجہ پوچھی تو اس سے پہلے کہ میری ماں کی زبان سے الفاظ نکلتے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور حلق سے ہچکیاں نکلنے لگیں۔ آنٹی رفت، مناہل کی ماں، نے بنا الفاظ کے آنسو اور ہچکیوں سے بیان کیے گئے دکھ کو سمجھ لیا اور مجھے بسم اللہ پڑھ کر میری ماں کی گود سے اٹھا لیا اور ہم دونوں ماں بیٹیوں کو اپنے گھر لے گئیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ آنٹی رفت بھلے ہی مذہباً عیسائی تھیں، مگر وہ جب بھی مجھے ہاتھ لگاتی تھیں ان کے منہ سے بسم اللہ ضرور نکلتا تھا۔ وہ کہیں سے میری ماں کے لیے کپڑے کی جائے نماز اور قرآن پاک بھی مانگ کے لائی تھیں۔ آنٹی رفت کا شوہر بھی فوت ہو چکا تھا۔ ان کی ایک بیٹی مناہل تھی جو فقط چند ماہ کی تھی۔ اپنی معصوم بچی کو وہ بہن کے حوالے کر کے رزق حلال کمانے جاتی تھیں اور در در پھرنے کے بعد گھروں سے بچا کچا کھانا لے آتی تھیں، جس سے وہ اپنا پیٹ بھرتی تھیں اور پھر اس خوراک سے دودھ کی شکل میں مناہل بہنا اپنا پیٹ بھرتی۔ آنٹی رفت نے کہیں سے ادھار پیسے پکڑ کر میری ماں کو دیے اور کہا، مجھے تنخواہ مل گئی ہے، ان پیسوں سے آپ گھر کے کھانے پینے کا سامان اور برتن لے لیں۔ ساتھ ہی آنٹی رفت نے ہم دونوں ماں بیٹیوں کو الگ کمرہ دے دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس کمرے میں نہیں آئیں گی۔ یہاں ہم لوگ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار اور عبادت کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد آنٹی رفت کے ذریعے ہی میری ماں نے بھی چند گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور یوں آنٹی رفت کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میری ماں مجھے صبح اسکول بھیج کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے چلی جاتی اور واپسی پر چھٹی ٹائم مجھے ساتھ لے کر گھر آ جاتی۔ اس کے بعد سارا دن میری ماں میرے ساتھ وقت گزارتی۔ آنٹی رفت لوگوں کے گھروں سے بچا کچا کھانا لے آتیں، وہ خود کھاتیں اور اپنی کمائی میں سے کچھ میری ماں کو بھی دے دیتیں اور کہتیں، ہمیں کھانے پینے کے لیے بہت کم چیزیں خریدنی پڑتی ہیں، آپ کا خرچ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے آپ یہ پیسے رکھ لیں۔ رمضان کا پورا مہینہ جتنے گھروں میں میری ماں کام کرتی تھی، ان سب گھروں کا کام بھی آنٹی رفت سنبھالتیں اور میری ماں کو عبادت کرنے اور سکون سے روزہ رکھنے کا موقع دیتیں۔ میرے ساتھ ساتھ اب مناہل بھی اسکول جانے لگی۔ میری اور مناہل کی دوستی بڑھتی گئی۔ ہم دونوں میں کبھی بھی مذہب آڑے نہیں آیا، بلکہ مناہل تو میرے ساتھ مل کر عید بھی منا لیتی تھی۔ جیسے جیسے تعلیم کے اخراجات بڑھتے گئے، ہماری ماؤں کے کام کرنے کا دورانیہ بھی بڑھتا گیا۔ اب اکثر آنٹی رفت رات کو لیٹ آنے لگیں۔ ایک بار آنٹی رفت رات 10 بجے گھر سے نکلیں تو تجسس کے مارے میں بھی ان کے پیچھے نکل گئی۔ اس رات آنٹی رفت نے ایک وڈیرے کے ٹوائلٹ کے گٹر سے غلاظت نکال کر باہر ڈالی اور واپس آ گئیں۔ دوسرے شام کو آنٹی رفت نے میری ماں کو 3000 روپے دیے اور کہا، یہ امایہ کو عید کا جوڑا لے دینا۔ آنٹی رفت کی گٹر صاف کرنے والی بات میری ماں کو معلوم نہیں تھی،
مگر ایک دن میں نے جب آنٹی رفت کو گلے لگایا تو انہوں نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا اور بتایا کہ وہ ناپاک ہوتی ہیں، اس لیے میں انہیں گلے نہ لگاؤں کیونکہ مجھے اور میری ماں کو نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اس دن پہلی بار میں سر سجدے میں رکھ کر آنٹی رفت کے لیے اللہ تعالیٰ سے رائے ہدایت مانگی تھی، اور مجھے حیرت تھی کہ میری دعا کے کچھ ہی عرصے بعد رفت آنٹی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مناہل نے مذہب میں تبدیلی کے لیے کچھ وقت مانگا تھا، مگر اسی دوران آنٹی رفت ٹریفک حادثے میں چل بسیں، تو بعد میں چاہ کر بھی میں مناہل کو رائے ہدایت کی طرف نہ بلا سکی۔ مجھے میری محنت کے عوض اسکالرشپ پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ ملا، جبکہ اس سے 3 سال ہی مناہل کو بھی اسکالرشپ پر ہیلے کالج لاہور میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی فیلڈ میں چلی گئی۔ ہم دونوں ہی پڑھائی میں نمایاں رہے، مگر افسوس میری ڈاکٹر کی ڈگری مکمل ہونے سے پہلے ہی میری ماں چل بسی۔ میری ماں کی موت پر مناہل نے مجھے گلے لگا کر تسلی دی کہ گو کہ میری ماں کی موت پر میرے ددیال اور ننیھال سب شامل تھے، مگر مجھے مناہل کے کندھے سے لگ کر جتنا سکون ملا تھا اتنا کسی اور سے لگ کر نہیں ملا۔ میری ماں کی موت کے بعد مجھے ننیھال اور ددیال دونوں رشتہ داروں نے اپنے گھروں میں لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا اور ساتھ ہی بتایا کہ تمہاری ماں نے بھی غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر ایمان خراب کر لیا، تم ہمارے ساتھ چلو۔ میری پھپھو نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ بھی مانگا، مگر میں نے منع کر دیا اور بتایا کہ ان غیر مسلمانوں کے ساتھ رہ کے میری ماں کا ایمان خراب نہیں مضبوط ہوا، اور الحمدللہ میرا ایمان بھی مضبوط ہے۔ میں ڈگری مکمل کرنے کے بعد ہی دبئی کی ہاسپٹل کے لیے سلیکٹ ہو گئی اور مناہل کی تعلیم مکمل ہوتے ہی اسے بھی یہاں بلا لیا۔ آج ہم دونوں یہاں عزت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں یہاں کے مقامی لڑکے سے شادی کر چکی ہوں، اور آج جب مجھے مناہل کی بیماری کا پتہ چلا تو مجھے میری ماں کا حکم یاد آ گیا تھا۔ میری ماں نے مرتے وقت حکم دیا تھا کہ بیٹا، اگر تم قبر میں بھی ہوئی اور تم پر تمہارا اختیار ہوا تو مناہل کو جہاں تمہاری ضرورت ہوئی مناہل کے پکارنے سے پہلے پہنچنا۔ میری ماں نے مجھے حکم دیا تھا کہ جتنا ہو سکے انسانیت کو مذہب میں لانا، انسانیت میں مذہب کو مت لانا، اور ہمارا اسلام تو ہمیں درس ہی انسانیت کا دیتا ہے۔ اس لیے آج جیسے ہی مجھے مناہل کا پتہ چلا تو میں فوراً اس کے پاس پہنچی، اس کی تیمارداری کی، یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو گئی۔ آج مناہل نے میری قبول اسلام کی دی گئی دعوت بھی قبول کر لی، اور اپنی ماں کی موت کے بعد پہلی بار مناہل روئی، اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بند ہو گئیں، مگر اب وہ سنبھل چکی ہے۔ اب میں مناہل کو تھوڑا تھوڑا مذہب سکھا رہی ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ مناہل کی ماں کے قبول اسلام کو میری ماں کے لیے اور مناہل کی قبول اسلام کو میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔